یہ میری رعایت نہ کرے، یہ محمد رسول اللہ کے دین کی رعایت کرے۔ میں نے جری کیا ان کو، میری رعایت میں یہ شریعت کی رعایت کو نہ چھوڑے۔ اگر بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اسے بولنے دو اور دلیل بیان کرنے دو اسے۔ میرا ادب کوئی شے نہیں ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا ادب اصل چیز ہے، وہ کرنے دو اسے، جو بات کہنا چاہتا ہے اس کو بات کرنے دو۔ آئے لوگ حبل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مزدوری کی اور حضرت مجدد الفسانی نے بھی مزدوری کی، حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مزدوری کی، اور ان کی مزدوری کے اثرات آج بھی رنمل شریف کی زمین پر آپ کو نظر آئیں گے، آج بھی نظر آئیں گے۔ کیسے آپ مزدوری دیکھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ تو ہو وہ کیسے دیکھی جاتی ہے، یہ اندازہ ہے آپ کو؟ وہ کس طرح دیکھیں گے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ ان کے قبرستان میں جائیں لیکن تھوڑا ٹائم لے کر جائیں۔ آپ کو یہ یورپ میں رہنے والوں کو بڑی بیماری ہے، ایسے بزرگ سے بھی ایسے ملنا چاہتے ہیں جیسے کسی فوجی سے ملتے وہ سلام کیا اور یہ جا رہے ہیں، یعنی جیسے فیض دینا اگلے کی مجبوری ہے، وہ جیسے بھی آؤں دے دے وہ، حالانکہ صوفیاء کا اپنا انداز ہے۔ یہاں طریقہ اور ہے، کوئی بزی ہو، ویری بزی، ویری بزی، اگر بزی ہو تو ادھر ہی لگے پھر ہو۔ کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہو اسے تو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر دنیا چاہیے تو ٹائم دیتے ہیں نا آپ، تو خدا چاہیے تو پھر خدا والوں کو بھی تو ٹائم دے نا۔ اللہ چاہیے تو اس طرح تو نہیں ملے گا نا، پھر بزی بزی ہے، بزی اور علماء کو اور صوفیاء کو سمجھا ہمارے محتاج ہے۔ ایک آدمی مجھے، میں بلیک برن اگلے دن تقریر کرنے کے لیے، آپ بہت لیٹ آئے، ایسے اکڑا ہوا ہاتھ آگے کر کے مجھے بہت لیٹ آئے، میں نے کہا شکر کرو میں آ گیا، خدا کی قسم۔ اور اس آدمی کے ماتھے پہ بل پڑا، مولوی تو ایسا نہیں کہتے، میں نے کہا مولوی ہی ایسا کہتے ہیں، تجھے کچھ اور ملے ہیں پہلے۔ میں کہا شکر کر میں آ گیا ہوں، تو کیا ہے؟ مزاج بگڑے ہوئے لوگوں اور انداز اختیار کیا ہوا ہے، سمجھا بھائی مطلب ہمارا احسان ہے کہ یہ آ گئے، حالانکہ احسان اس کا ہے جو قرآن سنانے آیا ہے، جو حدیث پاک سنانے آیا ہے۔ نعمت عظمیٰ اس کے پاس ہے، آپ کے پاس کیا بلا ہے؟ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ آپ کہیں گے دولت، تو دولت تو دنیا کی شے ہے نا، تو قرآن سے بڑا جس نے دولت کو سمجھا وہ لعین ہے، لعنتی ہے، وہ ملعون ہے۔ جس نے دنیا کی دولت کو قرآن سے بڑا سمجھا، جاؤ جا کر امام ابو حنیفہ سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ساری کائنات کی دولتیں بھی لٹا دیں تو قرآن کی ایک آیت کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ گرامی قدر حضرات، آپ کو وہاں نظر آئے گا، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں مسجد میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آثار نظر آتے ہیں کہ حضرت نوشہ صاحب نے، گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں بھی مزدوری کی ہے۔ پیر صاحب نے کہا میں مزدوری کر رہا ہوں، لیکن ان کے آبا نے بھی مزدوری کی ہے، تو یہ مزدوری کسی دنیا دار کی نہیں کی، خدا اور خدا کے رسول کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ نے ان کا ذکر زمین و آسمان میں بھر دیا ہے، یہ اس مزدوری کی اجرت اللہ نے بھی ادا کی، رکھی نہیں ہے، اللہ نے بھی رکھی نہیں، بچا کے کوئی ادھار نہیں کیا، کہو نا سبحان اللہ۔ بادشاہ مر گئے کتنے، میں ریانے گیا، میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا ایوب خان کی قبر کدھر ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ 11 سال حکومت کی ہے اس نے۔ میں روڈ سے گزرا، ہری پور سے، ادھر سے خانپور والے روڈ پر، ادھر میں کہا یار بتاؤ تو کا آگے آئے گی، ادھر آئے گی، میں نے کہا بیزار بڑے ہو یار، تمہارے علاقے کا آدمی تھا، بیزار ہو۔ اب لوگوں کو کیا، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کچھ ہے، لوگوں کو کیا بھائی اس سے؟ لوگوں کو تو اس سے کام جس نے کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے، کچھ نہیں سمجھ آئی آپ؟ لوگ سمجھتے ہم وزیر ہیں، وہ وزیر ہو تو اپنے گھر مرو،
اور ایک لطف کی بات اور بتاؤں آپ کو، بندہ کہتا ہے کہ نیک ہے، کہیں اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں نیک ہے تو مخلوق کو کیا، کیوں کہ نیکی بھی تو اس کے لیے۔ ایک آدمی رات کو 100 نفل پڑھتا ہے تو دوسروں کو کیا بھائی، دوسروں کو کیا، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ فضل العالم علی العابد کی جو وجہ بیان کی ہے نا ملا علی قاری نے، وہ یہی ہے کہ ایک آدمی اگر رات کو 200 نفل بھی پڑھتا ہے تو دوسروں کو کیا، لوگوں کو تو اس سے کام جس نے ان کی جہالت دور کر کے ان کے سینوں کو روشن کیا۔ کہتے ہیں نا جی چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، ہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ بات یہ ہے اصل میں پھول اتراتا پھرتا ہے کہ میں پھول ہوں، میں پھول ہوں، میں پھول ہوں، مجھ میں خوشبو بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمارا ہوتا ہی ہے، تو چمن میں ہے، ہوتا ہے چمن میں پھول ہوتے اور پھلا تو بھی پھول نہیں تے باغاں پھل لگے ہوندے ہی نے تے کی کریے تینوں ہن؟ اگر مینوں تکو میں تکیے تینوں کنا ٹر کے آئیے، کیونکہ اسی صحرا چرانے ہاں تے تیرا باغ ساڈے کولوں 1000 میل دور ہے، سانو پھل چاہیے جڑا ساڈے صحرا نو باغ بنا جائے۔ اوئے ہائے ہائے سمجھو بھی تو صحیح، بھولا میں بھولا بغداد شریف خوشبو ہے، خوشبو ہے، نعرہ رسالت سب کی بات، سب کی بات انہیں کی کر رہا ہوں میں، سب کی بات ہو رہی ہے، لیکن ویڑے دا کون ہے نا بھائی؟ ہاں یہ بھی تو سمجھو نا بزرگو، تمہیں دوجیاں دا کیوں شک پہ گیا؟ اج جی بیٹھے ہیں گل وہی کرنے پہ، تے انہاں دا بھی منکر نہیں ہے، جدو انہاں دا موقع ہوندا انہاں دی بھی کرنے ہیں۔ کمال ہونے ایکو دل تے نہ سارا کم کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئے باؤ پیر شاہ غازی دا عرس تو نہیں کرتے پہ، ان کی خوشبو کے ہم قائل ہیں بھائی، لیکن آج ان کا عرس نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ اشتہار ہم نے چھاپے ہوئے ہیں کہ آج نوشہ پاک کا عرس ہے۔ بڑی محنت لگتی ہے بھائی اس پر۔ علامہ اقبال نے کہا نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، خون جگر کے بغیر۔ ایک آدمی مجھے کہنے کہ شاہ جی تقریر کرتے بڑا زور لگاتے، بڑا پسینہ آتا ہے آپ کو۔ میں نے کہا ایک دن پسینہ نہ آیا تو آپ سن بھی نہیں سکیں گے۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، اور مجھے سب نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ اب تو سڑکیں بن گئی بھائی، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بن گئی، حضرت بھی بنا رہے ہیں تو بڑی یونیورسٹی بن رہی، پر نوشہ پاک نے جب مزدوری کی بڑا مشکل تھا، پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا تھا۔ آج تو دودھ بھی میسر ہے، پانی نہیں ملتا تھا جس دور میں بھائی، سڑکیں نہیں تھی، کیسے گزر ہوتا؟ پولی دے کنڈیاریاں تے بوٹے تے اوکھے راہ تے پیدل ٹرنا تے گڈیاں تے نہیں، نہ گھوڑے بھی نہیں سن بندیاں کو، غریباں کول کتنے گھوڑے بھائی؟ گھوڑے لینے واسطے تے انگریزاں دی غلامی لوگ کرتے سن۔ آدم گھوڑی پال مربے لبے، میں آگے تھوڑا پیو لگ رہا سی جڑا دے گیا جی، نہیں سمجھ آئی؟ گھوڑی پال میں کو جس گل دے دے گیا وہ بھی تو دسو نا، ٹیوانے ایسی مگر دین گمانے بھی تو تسی ہی ہو نا، دین گمانے سمجھ آ رہی؟ ٹیوانے بنے، میں کہا دین گمانے ہو، یہ سب کو گھوڑی پال بھی نہیں ملے، گھوڑی پال بھی انہیں ملے ہیں جنہیں پہلے ان کو پالا ہے، پہلے ان کو پالا۔ جب کچھ نہیں تھا پیدل چلنا پڑتا تھا، جوتے پاؤں میں نہیں اور آبلے پڑ جاتے ہیں، پانی نہیں ملتا تو وہ لنگر لگاتا ہے۔ کس
جس کی اولاد کو تانے دیتا ہے کیوں وضاحتیں ان کو کرنا پڑتی ہے؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ اور جس کی رگوں میں اس کا خون ہے، اور آج تو لوگوں کو روٹی ملتی ہے، جب نہیں ملتی تھی وہ مسلمانوں کو نہیں ہندوؤں کو بھی اپنے گھر سے کھلاتا تھا۔ اس دور میں بھی ایک منکر تھا، قریب گاؤں ہے جکاڑیاں، اس کے اندر تھا منکر تھا، ایسے ہی جلا ہوا حسدی اہل اللہ کا، فتویٰ دیا اس نے اس وصف پر، کہنے لگا یہ کیا فقر ہے کہ ہندوؤں کو بھی کھانا کھلاتا ہے؟ یہ اس پر بھی سوال ہوا، وہ فتوے جناب کوئی تھوڑے، یہ اللہ والوں فقیروں محمد رسول اللہ کے مزدوروں پر لوگوں کو بڑی عادت ہے شروع سے ہی دانت تیز کرنے کی، ادھر دانت تیز کرتے ہیں آتا۔ کہا یہ جی تو سمجھ تو آئی کہ مسلمانوں کو تو کھانا کھلانا ٹھیک ہے، ہندوؤں کو کھلانا کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ کیسے ٹھیک ہے؟ آپ کیسا صدقہ کرتے ہیں؟ فرمایا میں کسی کے گھر بھیجتا ہوں یا وہ لینے آتے ہیں؟ حافظ معموری فرماتے ہیں، خلیفہ ہیں اعلان شریف میں، فرماتے ہیں میں ان کے گھر بھیجتا ہوں یا وہ لینے آتے ہیں، اور اگر وہ لینے آئے تو نہ دوں، تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ اس کو کہو کہ ایسے بنانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ سمجھ لیے گا، فرمایا منکرا صوفی کا مذہب یہ ہے، صوفی کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ جب خدمت انسانیت پہ آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا یہ مسلم ہے یہ کافر ہے، وہ یہ دیکھتا ہے بنایا تو نے، اب میں کھلاؤں گا اور میرا کھانا اس کے اندر تیری معرفت پیدا کر دے گا۔ اور اس پر آپ نے قول فیصل دیتے ہوئے ایک جملہ بولا، حافظ معموری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بیان میں نے سنا ایک عاشق سے، فرماتے ہیں حضرت نوشہ پاک نے اسے بالکل ساکت کر دیا، آپ نے فرمایا وہ جس کا ایک ٹائم کھانا جس کو کھلانے پر نوشہ پر تم نے یہ فتویٰ لگایا ہے، اس کو بنانے پر اللہ پر بھی تو کوئی لگاؤ نہیں، ایک ٹائم کھانا اس کا کھلاؤں تو مجھے فتویٰ لگاؤ، جس نے بنایا کچھ اس پر بھی لگاؤ گے، اتنا بت اس نے بنایا کس لیے؟ پہلے صوفیاء کا مسلک دیکھا آپ نے، وہ خانوں میں خدمت انسانیت کو خانوں میں بھی تقسیم نہیں کرتے، فرمایا جب وہ دروازے پہ آئے مخلوق ہے خدا کی تو یہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی، پیار سے کہو نا سبحان اللہ، کیونکہ میں تقریر اپنے لیے نہیں کر رہا آپ کے لیے کر رہا ہوں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ طلب نہ ہو آپ کو تقریر کی تو کرنے کا کوئی مطلب نہیں کہ میں نے ٹائم پورا کرنا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ یہ ہوتا ہے صوفیاء کا مسلک، اور صوفیاء کو نہیں سمجھا ان لوگوں نے، کہتے جی صوفیاء تو شرک پھیلاتے ہیں، میں نے کہا جاؤ پوچھو جا کے، فرانسیسی مستشرق تو کہتا ہے کہ ایک حاجی نوشہ گنج بخش نے 2 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، تم بھی بتاؤ خان محمد کنیا والے کو تم کہتے ہو خواجہ خواجگاہ ہے، ابھی اشتہار چھپ رہے ہیں خواج گاں، بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ یعنی گاواں کا خواجہ خواج گاں، بات سمجھ نہیں آئی؟ خواج گاں، خان محمد کنیا والا اگر ولی ہے تو ایسے ولیوں پر لعنت ہے، کیونکہ بھابی ولی ہو سکتا ہے بھائی، نوائے وقت جھوٹ بک رہا ہے، جنگ لندن بھی جھوٹ چھاپ رہا ہے، خان محمد کنیا والے کا اشتہار چھپ رہا ہے پرسوں سے جنگ لندن میں، خواجہ خواج گاں، اور میں کو گاواں بھی حلال جانور نے، تو خواجہ خوکا آنکھوں کدھر، یہ کس طرح گاواں کا خواجہ ہو سکتا ہے؟ گاواں تو حلال ہے، کچھ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ خواج گاں، اب یہ بھی تماشا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ پیری مریدی بھی ایک سیکشن بن گیا ہے اور سٹنٹ بازی ہے، چلاؤ بس جیسا بھی ہے، میں نے کہا
اوے یہ جو ایسے ہی بن گئے تھڑک کے پیر بن گئے تھڑک کے. کوئی پنجاب کا آدمی بھی آپ تھڑک سمجھتے ہو؟ تھڑک کے پیر بن گئے. میں کہو کوئی اجازت بھی بتاؤ, کوئی باپ دادا بھی بتاؤ, کوئی خانقاہ بھی بتاؤ, کوئی اپنا مذہب بھی بتاؤ. کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا نا بھی کوئی پرانا پیر ہونا کوئی ضروری ہے جناب, آپ نے کوئی پابندی لگا رکھی ہے, نیا نہیں ہو سکتا. مگر ہو تو سکتا ہے, پھر وہ خواجگاہ تو نہیں لکھاتا نا, وہ اپنی زندگی میں مٹا ہی رہتا ہے. یہ بھی بعد میں ہم لکھ رہے ہیں, وہ کب کہلواتے تھے؟ وہ تو سب تو نیوے نیوے ہو کے ٹردے سن. کہو نا سبحان اللہ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی. آپ ہو تو پھر خواجگاہ نہ کہلاؤ. کیوں کہ جو ہوتے ہیں خواجگاہ وہ نہیں کہلاتے خواجگاہ. یہ کیا نشانی ہے؟ کدھر سے آئے؟ کون ہو تم؟ ویر ہے. میں کہا کیسے؟ کہا جنگ لندن میں ہمارا اشتہار آتا ہے. پیر ہے, سب تو بڑے پیر ہے ہم, کیوں کہ ہمارا جنگ لندن میں اشتہار آتا ہے. مگر پیو کتنے جے؟ ابا کوئی پتہ نہیں, دادا کہ لم یلد ولم یولد, دادا کوئی نہیں, پردادا کوئی نہیں. تو میں کیا ہتھیار کیجئے کہ جنہوں نے پیو دادے ہیں انہوں نے منن نہیں دینا کسی نے. بات سمجھ نہیں آئی. اچھا میں نے کہا اچھا نسخہ استعمال کیا ہے کہ جدہ اپنا ہوئے کوئی نہ ہو, کسی دی پاک ران نہ دے وے. کچھ سمجھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. اب ان لوگوں کے خلاف وہ بکے کہ جن کے ہیں, تو جن کے ہیں وہ مار دے, اپنے کدھر کرے آخر. اگر ان کے پروپیگنڈے کا جواب آپ نہیں دے سکتے تو کیا کریں, ہم مار دیں ان کو جن کے ہیں. شرف ہے نا بھائی, شرف ہے. لوگ کہتے کوئی شرف نہیں. میں نے کہا اگر نہیں تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ فرماتا ہے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. پیار سے آواز آئے نا سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ یہ دیوار بنا کے جاؤ. خضر علیہ السلام ابھی استادی کر رہے ہیں. فرمایا استاد جی آپ بھی کھڑے ہو جائیں. کیا ہے؟ فرمایا گارا لاؤ. اللہ سبحان اللہ. آپ گارا لاؤ, موسیٰ علیہ السلام آپ اینٹیں لگاؤ. 16واں پارہ, 16واں سے پارہ. موسیٰ علیہ السلام اینٹاں لاؤ. حاجی صاحب یہ طرح آپ ڈال گئے, آپ نے سنا نہیں جناب. موسیٰ علیہ السلام اٹھا لاؤ, خضر علیہ السلام گارا لے بنا کے. ہے کوئی یہ کام کر سکتا ہے بھائی؟ کر سکتا ہے؟ ہم جا رہے ہیں, ہم سے بھی کوئی کہے گا شاہ جی اٹھا لاؤ, تو میں نہ بھی بولوں تو جو ساتھ ہو گئے 4-5 وہی تماچے مار مار کے مار دیں گے اسے. تو یہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہے گارا لاؤ جی. یہاں بلیک برن میں ہمیں کوئی ہاتھ پکڑ کے کہہ سکتا ہے لیٹ آئے, پاکستان میں کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں کہے گا مار کھائے گا یقیناً. پاکستان بڑے زندہ لوگ ہوتے ہیں, ماننے والے بھی. ہاں جی. موسیٰ علیہ السلام اٹھا لاؤ, خضر علیہ السلام گارا بناؤ. خضر علیہ السلام گارا بناؤ. لوگ کوئی کھانا پیتا بندہ گارا بناتا ہے کبھی؟ تو یہ خضر علیہ السلام ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام کی استادی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اور جب موسیٰ سے بات کرتے ہیں تو بڑے انداز سے قال الملک اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. انداز دیکھو, میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. انداز دیکھو جی. اس کا ترجمہ اگر کوئی یہ کرے نا قال اقول لك انك لن تستطيع, میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے صبر نہیں کر سکو, اس کو پھر پتہ ہی نہیں وہ قرآن کا انداز کیا ہے. یہ تو بات ہے ان کی. قال اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. یہ کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کا یہ انداز ہے, اور اپنے کام کس پہ لگا دیا.